یہ کہانی 1997 کی گرمیوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میری فیملی نے ایک نئے گھر میں شفٹ کیا تھا جو ہمارے پرانے گھر سے تقریباً 30 منٹ کی دوری پر تھا۔ گرمیوں کی ایک پرسکون رات تھی اور میرے پیرنٹس نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ سلیپ اوور رکھوں۔ میں بہت ایکسائٹڈ تھی کہ انہیں اپنا نیا گھر دکھاؤں۔ میری ایک فرینڈ جسے میں یہاں ایملی کہوں گی اور دوسری فرینڈ اسٹیفنی آئی۔ وہ گھر کے اندر آئی تو میری ماما نے ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے چاکلیٹ چپ کوکیز تیار کی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈس کو گھر دکھایا اور پھر ہم سب لیونگ روم میں چلے گئے جہاں ہم نے سلیپ اوور کے لیے سب کچھ سیٹ کیا ہوا تھا۔ ایملی نے ایکسائٹڈ ہو کر اپنا بیگ کھولا اور ہمیں کچھ اسپوکی موویز دکھائیں جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے جلدی سے VCR میں ایک مووی ڈالی۔ تم لڑکیاں کچھ زیادہ ڈراؤنی موویز مت دیکھنا، میری ماما نے کہا۔ میں تمہارے فادر کے ساتھ دوسرے روم میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب نے کمبل اوڑھ کر مووی دیکھنی شروع کی۔ جب مووی ختم ہوئی تو ہم ابھی بھی پوری طرح ایکٹیو تھے اور سونے کے موڈ میں نہیں تھے۔ میں گیمز لائی ہوں ہمارے لیے، اسٹیفنی نے کہا اور اپنا بیگ کھولا۔ کچھ بورنگ گیمز باہر نکلیں جو زیادہ دلچسپ نہیں لگ رہی تھیں، لیکن پھر میری نظر ایک خاص چیز پر پڑی۔ میں نے نیچے جھک کر باقی گیمز کو ہٹایا اور ایک گلو اینڈ ڈارک اوئیجا بورڈ نکالا۔ اوہ، ایملی نے کہا اور میرے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ یہ وہی ہے جو میں سوچ رہی ہوں؟ بالکل، اسٹیفنی نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے، میں نے تھوڑا گھبرا کر کہا۔ میں نہیں جانتی کہ ہم کوئی بلا ایکسیڈنٹلی بلا لیں۔ اوہ چھوڑو یار، اسٹیفنی نے کہا۔ تم واقعی اس سب پر یقین کرتی ہو؟ یہ صرف ایک گیم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا حرج ہے ایک بار آزما لینے میں، ایملی نے کہا۔ اگر کچھ عجیب ہوا تو ہم فوراً روک دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہم صرف ایک بار ٹرائی کریں گے، لیکن اگر کچھ عجیب ہوا تو فوراً بند کر دیں گے۔ یہ میری فرینڈ نے خوش ہو کر کہا اور اویجا بورڈ نکال کر کافی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہم نے کمرے کے کونے سے کچھ کینڈلز نکالی، انہیں بورڈ کے ارد گرد رکھ کر جلایا اور لائٹس بند کر دیں۔ تو یہ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اسٹیفنی نے مجھے رول سمجھائے۔ پہلے ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہوگا، اسٹیفنی نے کہا۔ پھر ہم سب پلانچٹ پر ہاتھ رکھیں گے اور یہ ہمیں لیٹر بائی لیٹر جواب دے گا۔ اور یاد رکھنا، گیم ختم ہونے کے بعد پلانچٹ کو گڈ بائی پر لے کے جانا ہے، ایملی نے یاد دلایا۔ پہلا سوال تم کرو، اسٹیفنی نے کہا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، شاید پوچھو کہ یہاں کوئی گھوسٹ ہے یا نہیں۔ اچھا، میں نے تھوڑا نروس ہو کر کہا۔ کیا یہاں کوئی اسپرٹ ہمارے ساتھ ہے؟ اگر ہے تو پلیز جواب دو، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسٹیفنی نے کہا۔ ہم نے پلانچٹ کو گڈ بائی پر لے کر جا کر کینڈلز بجھائیں اور لیمپ آن کر دیا۔ یہ تو بہت بورنگ تھا، ایملی نے مایوسی سے کہا۔ مجھے گھوسٹ کی امید تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں خوش ہوں کہ ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ ہم ابھی بھی پوری طرح ایکٹیو تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ چھپن چھپائی کھیلیں۔ میں پہلے چھپنے والی بنی اور میری فرینڈز بھاگ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور 10 تک گنتی گنی۔ جیسے ہی میں نے 10 کہا، میں نے اپنی فرینڈز کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ایملی کو ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا تھا اور میں نے اس سے سب سے پہلے ڈھونڈ لیا۔ وہ باتھ روم کے شاور میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ تم ہمیشہ سب سے پہلے پکڑی جاتی ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایملی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مل کر اسٹیفنی کو ڈھونڈیں گے۔ میں گھر کے پچھلے حصے کی طرف گئی اور دیکھا کہ میرے ڈیڈ کے آفس کا دروازہ کھلا ہے۔ میرے ڈیڈ کو ماڈلز بنانا بہت پسند تھا، ہوائی جہاز اور کاروں کے۔ ان کا سارا امپورٹنٹ سامان اسی روم میں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ اس روم کو لاک رکھتے تھے تاکہ میں وہاں جا کر کوئی چیز نہ چھیڑوں۔ اسٹیفنی، میں نے کہا قدرے غصے سے، تم یہاں نہیں چھپ سکتی، یہ روم آف لیمٹس ہے۔ میں اندر گئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اسٹیفنی، یہ مذاق نہیں ہے، اگر ڈیڈ نے ہمیں یہاں دیکھا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ ایک سایہ آفس چیئر کے پیچھے تیزی سے ہلا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ چیئر کے قریب گئی۔ اسٹیفنی، میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا تم ہو؟ اچانک میں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے ایک ہلکی سی سرد ہوا محسوس کی اور ساتھ ہی ایک باری سی آواز سنائی دی، نہیں۔ یہ سنا تھا کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں چیخ مار کر آفس روم سے باہر نکل گئی۔ اسٹیفنی کچن کے جھاڑو والے کمرے سے نکلی جہاں وہ چھپی ہوئی تھی اور ایملی لیونگ روم سے دوڑتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنی فرینڈس کو بتایا کہ ابھی کیا ہوا۔ اتنے میں میرے ڈیڈ اپنے بیڈ روم سے باہر آ گئے۔ یہ شور شرابہ کیوں ہے؟
انہوں نے غصے اور فکر کے ساتھ کہا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی لیکن وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈراؤنی مووی کی وجہ سے میں نروس ہو گئی ہوں گی۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے، انہوں نے کہا۔ سب اپنے بیڈس پر جاؤ۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی لیکن میں نے اپنے پیرنٹس کو قائل کیا کہ مجھے ان کے روم میں سونے دیا جائے۔ میری فرینڈز لیونگ روم میں واپس جا کر سو گئیں۔ رات بھر میں نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جب آخر کار میری آنکھ لگی تو مجھے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی جیسے کوئی بہت قریب ہو۔ میں نے اپنے فرینڈس کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جاگی۔ آہستہ آہستہ میں سرگوشیوں کی سمت میں بڑھنے لگی۔ یہ آواز میرے ڈیڈ کے آفس کے دروازے سے آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ خود ہی کھل رہا تھا۔ میرے قدم بے اختیار آفس کی طرف جا رہے تھے اور پھر میں نے دروازے کے کنارے پر ایک عورت کا ہاتھ دیکھا۔ وہ پتلا اور ہڈیوں جیسا تھا اور وہ دروازے پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا، پھر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ میں کانپتے ہوئے رک گئی۔ اچانک میرے پیچھے ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے محسوس ہوا کوئی میرے بہت قریب ہے۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور جیسے ہی میں واپس مڑی وہ عورت دروازے کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کا جسم بہت پتلا اور ہڈیوں جیسا تھا۔ اس کی گردن ٹیڑھی تھی اور ایک عجیب انداز میں حرکت کر رہی تھی، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ میری طرف بڑھنے لگی اور میں خوف سے چیختی ہوئی لیونگ روم کی طرف بھاگی۔ میری چیخ سن کر سب جاگ گئے اور میرے پیرنٹس اور فرینڈس سب باہر آ گئے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ ساری بات بتانے کی کوشش کی لیکن میرے پیرنٹس نے اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس رات کے بعد میں نے اس عورت کو دوبارہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسٹیفنی کو کبھی اویجا بورڈ لانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا اور میرا سب کو مشورہ ہے کہ ایسی گیمز کے ساتھ مت کھیلیں۔ یہ صرف ایک کھلونا نہیں ہے، یہ کسی برائی کے دروازے کو کھول سکتا ہے جو دوسری طرف آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ I hope you guys liked my video. If you did, please like, subscribe and share for more.